حوالدار، محسن نے قریب پہنچ کر اور کڑک کر کہا۔ پھر اس سے قبل کے حوالدار ہڑبڑا کے اٹھنے کی اداکاری کرتا، محسن نے اس کی چارپائی الٹ دی۔ وہ آہ سرزی! حوالدار بدحواسی کے عالم میں کپڑے جھاڑتا ہوا اٹھا۔ گھوڑے بیچ کے سوتے ہو گدھے کے بچے! محسن نے گرج کر کہا۔ یہ کیا ہو رہا ہے؟ محسن نے گاؤں کی طرف اشارہ کیا۔ کیا ہو رہا ہے جناب عالی؟ حوالدار نے معصومیت سے مظلوم لہجے میں کہا۔ اس کی بدقسمتی کے اسی وقت مسلسل 3 فائر ہوئے۔ تمہارے باپ آئے ہیں غالباً، محسن نے کہا۔ تمہاری آنکھیں تو کھل گئی ہیں لیکن کان شاید ابھی تک بند ہیں۔ اس کا ہاتھ گھوما اور ایک زناٹے دار تھپڑ حوالدار کے گال پر پڑا۔ اس کے کانوں میں یقیناً سائیں سائیں ہونے لگی ہوگی۔ وہ لڑکھڑا کے گرا اور پھر فوراً کھڑا ہو گیا۔ گالیاں تو اس نے افسران اعلیٰ اور عوام و خواص سب سے ہی بہت کھائی ہوں گی، مگر ایسا تھپڑ کھانے کا شاید یہ پہلا اتفاق تھا۔ مشکل یہ تھی کہ افسر بہت بڑا تھا اور جسمانی طور پر بھی بہت زیادہ طاقتور تھا۔ اس کے برعکس حوالدار کمزور ہی نہیں، بے ضمیر اور بزدل بھی تھا، چنانچہ اس میں خودی 1% بھی نہیں تھی۔ پھر یہ کہ تھپڑ کھانے کا یہ ذلت آمیز ذائقہ ایک پرائیویٹ واقعہ تھا، یعنی کسی کے سامنے پیش نہیں آیا تھا۔ وہ فوراً ہاتھ جوڑ کر گڑ گڑانے لگا۔ گاؤں میں اب پھر خاموشی چھا گئی۔ یہ بھی عجیب بات تھی۔ معاف کر دے جناب، بندہ بشروں نیند آ گئی تھی۔ بکو مت، تم مکر کر رہے تھے تاکہ تم کو جانا نہ پڑے، محسن نے ڈانٹ کر کہا۔ جاؤ اور دوڑتے ہوئے آؤ، دیکھو گاؤں میں کیا ہو رہا ہے۔ جناب میرے بیوی بچے ہیں، بچے تو یتیم خانے چلے جائیں گے، بیوی کون سے خانے میں جائے گی؟ ڈاکو شریف آدمی نہیں ہوتے، ذرا لحاظ نہیں کرتے جناب عالی، میں بالکل مر جاؤں گا، مجھے خودکشی پر مجبور نہ کریں۔ وہ تھر تھر کانپنے لگا۔ ڈاکو غالباً اپنا کام کر کے جا چکے تھے، جسے لوٹنا تھا وہ لٹ چکا تھا اور اب باقی لوگ اسے تسلی دے رہے تھے یا صبر کی تلقین کر رہے تھے۔ ممکن ہے کچھ بے وقوف اسے پولیس سے رجوع کرنے اور رپورٹ لکھوانے کا مشورہ بھی دے رہے ہوں۔ تم کو کس الو کے پٹھے نے پولیس میں بھرتی ہونے کا مشورہ دیا تھا؟ محسن نے افسرانہ غصے میں دھاڑ کر کہا۔ میری ایک نظر گاؤں کی طرف تھی تو دوسری تھانے کی طرف۔ میری زوروں نے جناب، وہ منمنانے لگا۔ وہ چاہتی تھی کہ میں فٹافٹ مر جاؤں، کسی پولیس مقابلے میں ہلاک ہو جاؤں، ڈاکوؤں کے ہاتھوں مارا جاؤں۔ کبھی کہتی ہے بہادر بنو، کبھی کہتی ہے ٹریفک پولیس میں چلے جاؤ، ہر طرف گاڑیاں ہی گاڑیاں ہوں گی، خوب پیسہ ملے گا۔ کمینی ذات عورت کی، جانتی ہے کہ کوئی نہ کوئی گاڑی مجھ پر چڑھ جائے گی۔ رشوت مانگتی ہے یا میری وفات؟ آخر کیوں؟ مجھے اس کی بات اور حالت پر ہنسی آنے لگی۔ بس جی، اس نے شادی سے پہلے ایک یار بنا لیا تھا، وہ بولا۔ ایک لونڈا تھا، نہ کام کا نہ کاز کا، دشمن اناس کا، شہر زا کی فلمیں دیکھتا تھا، گاؤں میں آ کے عاشقی کی پریکٹس کرتا تھا، اس کے چکر میں پڑ گئی تھی۔ باپ نے مجھ سے شادی کر دی، مگر وہ اسے بھولی نہیں ہے، چاہتی ہے کہ میں مر جاؤں تو اسے موقع ملے یار کے ساتھ جانے کا۔ ابھی تو ڈرتی ہے کہ میں اسے قتل کر دوں گا۔ ایسی عورت کو تم چھوڑ کیوں نہیں دیتے؟ میں نے کہا۔ چھوڑ دوں؟ خود اپنی مرضی سے، جیتے جی اسے جانے دوں اپنے یار کے پاس؟ حوالدار دم بخود ہو گیا۔ اس موضوع پر مزید گفتگو اس لیے جاری نہ رہ سکی کہ مجھے گاؤں کی جانب سے 2 سائے سے لپکتے دکھائی دیے۔ ایس پی صاحب، دہائی ہے سرکار، ایک نے چلا کر ہانپتے ہوئے کہا۔ ہماری مدد کرے مائی باپ، دوسرا بولا۔ قریب آ کر وہ یکدم نیچے گر گئے۔ یہ بالکل قدموں میں سر رکھنے کا انداز تھا۔ لا حول ولا قوت، محسن نے پیچھے ہٹ کر کہا۔ یہ کیا بےہودگی ہے، سیدھے کھڑے ہو کے بات کرو۔ وہ دونوں کھڑے ہو گئے، ان میں سے ایک جوان آدمی تھا اور دوسرا بڑا۔ شرم نہیں آتی تم لوگوں کو؟ مسلمان ہو اور جانتے ہو کہ خدا کے سوا کسی کو سجدہ جائز نہیں۔ محسن نے انہیں ڈانٹنا شروع کیا۔ جو کہنا ہے انسانوں کی طرح کہو، پیر پکڑنے یا ہاتھ جوڑنے کی کیا ضرورت ہے؟ مصیبت میں پولیس سے مدد مانگنا تمہارا حق ہے اور تمہاری مدد کرنا ہمارا فرض ہے۔ وہ سر جی، نوجوان نے خود کو سنبھال کے کہنا شروع کیا۔
خرکار آئے تھے گاؤں میں۔ خرکار یا ڈاکو؟ میں نے کہا۔ وہ ڈاکو نہیں تھے مائی باپ، بڈھے نے کہا۔ وہ کچھ بھی لے کر نہیں گئے، کسی گھر کو نہیں لوٹا انہوں نے۔ 5 جوانوں کو پکڑ کر لاری میں ڈال دیا اور بھاگ گئے۔ ان کی مائیں تو پاگل ہو گئی ہیں، 2 بے ہوش پڑی ہیں، 2 کو باندھ کے ڈال دیا ہے کہ وہ اپنے کپڑے پھاڑ رہی تھیں۔ لیکن تمہیں کیسے معلوم کہ وہ خرکار تھے؟ محسن نے کہا۔ اور کوئی 5 جوان لڑکوں کا کیا کرے گا مائی باپ؟ بڈھے نے کہا۔ بس اب وہ ان کو اپنے کسی بیگار کیمپ میں لے جائیں گے، کھانے کو کچھ نہیں دیں گے، ماریں گے اور جانوروں کی طرح کام لیں گے۔ وہ ایک دم دھاڑے مار مار کے رونے لگا۔ ان میں میرا بیٹا بھی ہے، اس کا چھوٹا بھائی۔ اب تو جوان نے بھی بھائی کو یاد کر کے رونا شروع کر دیا۔ اب تک وہ حوصلے سے کام لے رہے تھے یا پولیس افسر کے سامنے ضبط سے کام لینے پر مجبور تھے کہ کہیں وہ شور شرابے پر خفا نہ ہو جائیں۔ دیکھو، عقل سے کام لو، حوصلہ رکھو، محسن نے کہا۔ مجھے اطمینان سے ساری بات بتاؤ۔ خرکار اس طرح نہیں آتے، وہ ڈاکے مار کر جوان آدمی اپنے ساتھ نہیں لے جاتے۔ تم نے دیکھا تھا ان کو؟ دیکھا تھا مائی باپ، بڈھا سسکیاں لیتے ہوئے بولا۔ کتنے آدمی تھے وہ؟ صرف 2، مگر ان کے ہاتھوں میں پستول تھے مائی باپ، اور انہوں نے گولی سے ایک لڑکے کو زخمی بھی کر دیا تھا۔ وہ ان کے قبضے سے نکل بھاگا تھا، گولی اس کی ٹانگ میں لگی تھی لیکن وہ پھر بھی بھاگ گیا۔ رات کا وقت تھا اس لیے نشانہ چوک گیا۔ اللہ نے زندگی بچا لی۔ باقی 5 کو انہوں نے لاری میں ڈال لیا۔ ان میں سے ایک لاری کا ڈرائیور تھا، دوسرا پیچھے بیٹھا تھا۔ اس نے لڑکوں سے کہا کہ خبردار جو کوئی ہلا، سب الٹے پڑے رہو، کسی نے بھی سر اٹھایا تو گولی مار دوں گا۔ بڈھے نے بتایا۔ اور تم سب دیکھتے رہے؟ محسن نے برہمی سے کہا۔ خیر چھوڑو، یہ بتاؤ کہ انہوں نے کس کس کو پکڑا اور کہاں سے؟ وہ جی، ایک کو انہوں نے کھیتوں سے پکڑا، وہ پانی لگا رہا تھا۔ بڈھے نے بتانا شروع کیا۔ اسے ساتھ لے کر وہ گاؤں میں آ گئے۔ اسی لڑکے سے انہوں نے پوچھا کہ کس گھر میں کون جوان لڑکا ہے اور اس کا نام کیا ہے۔ پھر انہوں نے ہر دروازے پر دستک دے کر ہر لڑکے کو نام لے کر بلایا اور باہر کھینچ لیا، دھکے دے کر ساتھ لے گئے اور لاری میں ڈال لیا۔ انہوں نے کچھ کہا نہیں کہ آخر وہ کیا چاہتے ہیں؟ محسن نے کنفیوز ہو کے پوچھا۔ گھر والوں سے کوئی بات نہیں کی؟ انہوں نے یہ کہا تھا مائی باپ کے فکر کی بات نہیں، ہمیں 4-5 جوان اور صحت مند لڑکے چاہیے۔ بڈھا بولا۔ شور مچانے اور کسی کو بتانے کی ضرورت نہیں، لڑکے صبح تک آ جائیں گے۔ لیکن مائی باپ وہ جھوٹ بول رہے تھے۔ ماں باپ شور کیسے نہ مچاتے؟ انہوں نے 2 بار ڈس ڈس کی ڈرانے کے لیے۔ ایک لڑکا بہادر تھا، سب جانتے ہیں اسے کہ وہ ہاتھ سے سانپ کو پکڑ لیتا ہے اور پٹک پٹک کر مار دیتا ہے۔ ایک بار اس نے کلہاڑی سے بھیڑیے کی گردن الگ کر دی تھی جو اس پر حملہ کرنے والا تھا۔ وہ چلتی لاری سے کود گیا اور بھاگ کر آ گیا۔ گولی اس کی پنڈلی میں لگی تھی لیکن اللہ نے ہڈی بچا لی اور اسی لیے وہ دوڑتا رہا۔ چونکہ جنگل تھا اس لیے درختوں کی آڑ میں رہا، ورنہ وہ اور گولیاں چلاتے۔ خرکاروں کو نکل جانے کی جلدی بھی تھی۔ بابا جی، میں تمہیں یقین دلاتا ہوں کہ وہ خرکار نہیں تھے، میں نے کہا۔ آخر انہوں نے یہ کہا تھا کہ لڑکے صبح تک واپس آ جائیں گے، تو مجھے پوری امید ہے کہ وہ آ جائیں گے۔ اصل بات کچھ اور ہے، تم ذرا ان کا حلیہ بتاؤ۔ بڈھے نے نفی میں سر ہلایا۔ میں تو کچھ نہیں دیکھ سکا۔ انہوں نے دروازہ بجایا تو میرا بیٹا گیا تھا کنڈی کھولنے، وہ اسے گھسیٹ کر لے گئے۔ وہ چلایا تو میں دوڑا مگر لاری نکل گئی تھی۔ میں نے اسے جگایا اور باہر گیا۔ اس وقت تک گاؤں کے 6 لڑکے اغوا ہو چکے تھے۔ وہ پولیس والے تو نہیں تھے؟ محسن نے پوچھا۔ بڈھے نے نفی میں سر ہلایا۔ وردی تو کسی نے بھی نہیں پہن رکھی تھی۔ کسی دوسرے گاؤں کے دشمن بھی نہیں تھے۔ دشمن ہر ایک کا ہوتا ہے مگر گاؤں کا دشمن گاؤں نہیں ہوتا، بڈھا بولا۔ وہ 6 لڑکے ایک ہی خاندان کے بھی نہیں تھے، آپس میں سب ایک دوسرے کو جانتے تھے مگر ان کا کوئی دشمن نہیں، سب اچھے محنتی لڑکے تھے۔ گویا حلیہ کسی نے نہیں دیکھا؟ نہیں مائی باپ، انہوں نے چہروں پر رومال باندھے ہوئے تھے، ڈاکو ہوتے تو ڈھاٹے باندھ کر آتے، بڈھا بولا۔ اور ڈاکو پتلونے نہیں پہنتے؟ پتلونے؟ محسن چونک کر بولا۔ ہاں مائی باپ، اتنا میں نے ضرور دیکھ لیا تھا کہ وہ پتلونے پہنے ہوئے تھے۔ اور اوپر قمیض، بشرٹ یا کوٹ؟ محسن نے پوچھا۔ کوٹ جیسی قمیض تھی جناب، بڈھے نے کہا۔ ایک کی بشرٹ تھی سر جی، لڑکے نے کہا۔ اچھا، رنگ دیکھا تھا؟ پتلونے تو کالی لگتی تھیں، لڑکے نے کہا۔ بشرٹ تھی سفید اور قمیض دھاریوں والی، سفید کالی یا سفید نیلی۔
اچھا تمہارے گاؤں کے اتنے سارے لوگوں میں سے کسی نے لاری کا نمبر وغیرہ دیکھا؟ محسن نے پوچھا۔ خیر چھوڑو، تم واپس جاؤ اور ان سب کو بلا لو جن کے گھروں سے لڑکے اٹھائے گئے ہیں۔ ماؤں کو مت بلانا، صرف ان کے باپ بھائی آ جائیں اور وہ سب جنہوں نے کچھ دیکھا تھا، اور اس بہادر لڑکے کو ضرور بلانا جو اپنی جان بچا کے بھاگ آیا تھا۔ جیسا حکم مائی باپ۔ بڈھا پھر رونے لگا۔ بس میرا بیٹا مجھے واپس دلوا دو، اس کی ماں مر جائے گی، سب کے بیٹے دلوا دو، اللہ تم کو عزت دے گا، غریبوں کی دعائیں لوگے تو سکھ پاؤ گے۔ چلو بابا چلو، ہم آتے ہیں، محسن نے کہا۔ وہ دونوں پلٹ کر چل پڑے۔ ہم انہیں اندھیرے میں غائب ہوتا دیکھتے رہے۔ یہ کیا چکر ہے آخر؟ محسن نے بے تکلفی سے کہا۔ وہ سر، میں نے کھنکار کر اسے حوالدار کی موجودگی کا احساس دلایا۔ ہم چل کے دیکھ لیتے ہیں، حوالدار کو آگے بھیج دیتے ہیں۔ ہاں یہ ٹھیک ہے۔ محسن محتاط ہو گیا۔ جاؤ حوالدار، تم نے میرے احکامات سنے تھے، اس بڈھے کے ساتھ گاؤں پہنچ کر میرے آنے سے پہلے۔ جی جناب عالی۔ حوالدار پوری بات سنے بغیر دوڑ گیا۔ اس کے جانے کے بعد میں نے دیکھا کہ دونوں کانسٹیبل بھی ہمارے پیچھے ہی موجود ہیں۔ اس نئی واردات میں ان کا دلچسپی لینا ایک فطری امر تھا۔ مجھے یہ خیال بھی آیا کہ خود میں پولیس چوکی کے دروازے سے کافی دور آ گیا تھا اور جتنی دیر شامل تفتیش رہا تھا اپنے قیدی کی طرف سے غافل رہا تھا۔ سراج کا خیال آتے ہی میں اندر لپکا۔ دروازے سے داخل ہوتے ہی میں نے کمرہ حوالات پر نظر ڈالی تو ایک لمحے کے لیے مجھے اپنی آنکھوں پر دھوکے کا گمان ہوا۔ جہاں پہلے خستہ حال اور نیم جان سراج لیٹا ہوا تھا وہاں اب کچھ بھی نہیں تھا۔ سراج اس موقع سے فائدہ اٹھا کے فرار ہو گیا تھا۔ میں نے اندر جا کے دیکھا، وہ جاتے وقت محسن کے کپڑے بھی اٹھا کر لے گیا تھا۔ اس کے پاس کپڑے پہننے کے لیے وقت نہیں تھا۔ یہ ہماری بے وقوفی تھی کہ تفتیش کرتے کرتے جیپ کی آواز سن کر باہر چلے آئے اور پھر دوسرے معاملات میں الجھے تو اپنے قیدی کو بھول گئے۔ میں پلٹا کہ باہر جا کے محسن کو یہ افسوسناک اطلاع دوں، مگر وہ میرے پیچھے موجود تھا۔ نکل گیا وہ کمینہ، محسن نے مایوسی اور صدمے کے ساتھ کہا۔ ہاں یار، میری بے وقوفی سے، میں نے کہا۔ بس چند منٹ کے لیے میں اس کی طرف سے غافل ہوا تھا۔ اس سے پہلے میری نظر دروازے پر تھی، مگر جب بڈھا چلاتا ہوا آیا تو میں نے پھر افسوس سے سر ہلایا۔ غلطی ہم سب کی ہے۔ محسن دیوار سے ٹیک لگا کے کھڑا ہو گیا۔ یہ کسی ایک کی ذمہ داری نہیں تھی۔ میں تو اس کی حالت کی وجہ سے تھوڑا سا مطمئن تھا کہ اب بھاگ کر کہاں جائے گا۔ ہم نے دروازے کو مقفل تک نہیں کیا اور باہر آ گئے۔ میں نے سخت مایوسی کی کیفیت میں کہا۔ وہ خبیث مکر کرنے میں ماہر تھا، کیسا مرا پڑا تھا، مگر پھر ایک دم کھڑا ہو گیا ہوگا۔ اس نے جائزہ لیا ہوگا کہ ہم کہاں ہیں اور کیا کر رہے ہیں۔ وہ کپڑے اٹھا کے دبے پاؤں نکل گیا۔ بڈھا اور اس کا لڑکا شور کر رہے تھے، ہماری توجہ ان کی طرف تھی۔ پیچھے اندھیرا تھا، اسے کسی نے بھی نہیں دیکھا ہوگا۔ ہم دونوں کی تو پیٹ تھی مگر حوالدار نے بھی نہیں دیکھا۔ محسن نے اچانک کہا۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے یار؟ دروازہ اس کے بالکل سامنے تھا اور کھلی آنکھوں کے ساتھ یہ ناممکن ہے کہ کوئی اس دروازے سے نکلنے والے کو نہ دیکھ پائے، اور پھر ایک ایسے شخص کو جو برہنہ ہو۔ تو نے کیوں فرض کر لیا ہے کہ وہ ننگا ہی نکل بھاگا ہوگا؟ محسن بولا۔ کپڑے اس کے لیے غیر اہم تھے محسن، کپڑے نہ ہوتے تب بھی وہ بھاگ نکلتا۔ یہاں سے نکل جانے کے بعد سب کچھ اس کے اختیار میں تھا، میں نے کہا۔ وہ کپڑوں کا بندوبست بھی کر لیتا، اس کی جگہ میں ہوتا تو میں بھی ایک سیکنڈ ضائع نہ کرتا۔ اس نے بھی یہی کیا ہوگا، وہ کپڑے ہاتھ میں پکڑ کر اندھیرے میں غائب ہو گیا ہوگا۔ یہاں سے نکل کے بھی اس نے کپڑے نہیں پہنے ہوں گے جب تک اسے یقین نہیں آیا ہوگا کہ وہ ہماری دسترس سے دور اور محفوظ ہو چکا ہے۔ تاریکی اس کی بہترین پناہ گاہ تھی۔ محسن نے قائل ہو کے سر ہلایا۔ لیکن یار، کیا وہ جسمانی طور پر اس قابل ہے کہ زیادہ دیر تک اور زیادہ دور تک بھاگ کے جا سکے؟ جب آدمی موت سے بھاگتا ہے تو اس کے جسم کی توانائی کا آخری تنکا بھی ایک شیطر بن کے سہارا دیتا ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ اب اس کی تلاش میں جانے کا کوئی فائدہ نہیں۔ محسن بولا۔ میں نے یہ نہیں کہا، مگر یہ بتا ہم کدھر جائیں؟ ہم تو جنگل کے راستوں پر دن کے اجالے میں کوئی سراغ تلاش نہیں کر پاتے، رات کے اندھیرے میں کیا دیکھیں گے؟ وہ ایک آدمی ہے لیکن 4 سمتوں میں 360 راستے ایک ڈگری کے فرق سے بنتے ہیں۔ 1 ڈگری کا فرق 1 میل کے بعد کتنا پھیل جائے گا، اس کا تجھے بھی اندازہ ہوگا۔ اس کے علاوہ ہم گاؤں کی طرف جا رہے ہیں ایس پی صاحب، میں نے کہا۔
یار یہ غالب ہی جاگتا رہتا تو کیا تھا، مردہ بن کے لیٹ گیا۔ محسن نے میز پر لمبے پڑے ہوئے غالب کی طرف دیکھا۔ اسے تو اٹھاؤ سورہ اسرافیل پھونک کے، میں نے کہا اور زور سے میز کو ہلا کے غالب کے کان میں چیخ ماری۔ اٹھ مردے، قیامت آ گئی۔ غالب اچھل کے نیچے اترا۔ یار قیامت آئے گی تو آسمان تو نہیں گرے گا نا؟ یا آخر تم لوگوں کے چین و آرام کے دشمن کیوں ہو گئے ہو؟ ہم جا رہے ہیں، گاؤں میں ایک واردات ہو گئی ہے، میں نے کہا، مگر اس سے بڑی واردات یہاں ہو گئی ہے، سراج بھاگ گیا ہے۔ محسن نے اسے اطلاع دی۔ غالب نے بے وقوفوں کی طرح ہم دونوں کو دیکھا۔ اس کو ہماری باتوں پر یقین نہیں آ رہا تھا اور وہ سمجھ رہا تھا کہ ہم مذاق کے موڈ میں ہیں۔ ہم نے اسے مختصراً ساری بات بتائی، پھر ہم گاؤں کی طرف چل پڑے۔ میرا بھی شک حوالدار پر ہے، محسن بولا۔ ہاں، میرا خیال ہے کہ سراج نے کسی طرح اسے پیغام دیا ہوگا کہ مجھے یہاں سے نکال سکو یا نکلنے میں میری مدد کر سکو تو منہ مانگا انعام دوں گا، میں نے کہا۔ ممکن ہے لالچی حوالدار نے 5-10 ہزار میں سودا کر لیا ہو کہ کوشش کروں گا۔ یہ تو بہت برا ہوا یار، محسن بولا۔ کیا خبر سراج نے اسے اپنی اور ہماری اصلیت سے بھی آگاہ کر دیا ہو اور ساتھ ہی کہہ دیا ہو کہ وہ خاموش رہے ورنہ ہمارے ہاتھوں مارا جائے گا۔ اگر سراج نکل گیا تو حوالدار کو انسپیکٹر بنوانا اس کے بائیں ہاتھ کا کھیل ہوگا۔ شاید اب نہ ہو، میں نے کہا۔ وہ ڈیوٹی سے بغیر اطلاع دیے غائب ہونے کے جرم میں معطل کیا جا چکا ہوگا۔ سندر کی موت کے بعد اس کے خلاف شکوک بڑھ گئے ہوں گے اور SSP ضامن رضوی پوری کوشش کریں گے کہ وہ معطل ہی نہیں گرفتار بھی ہو جائے۔ یہ مشکل ہوگا اپنے سکندر صاحب، محسن چلتے چلتے بولا۔ وہ اپنی صفائی پیش کر دے گا کہ ہم اسے اٹھا کر لے گئے تھے، اور یہ ثابت کیسے کرے گا؟ کچھ اور ثابت کر دے گا، محسن بولا، کہ اسے ڈاکو لے گئے تھے یا وہ اسمگلروں کے تعاقب میں نکل گیا تھا اور وہاں پھنس گیا تھا۔ اسے موقع ہی نہیں ملا کہ کسی کو اطلاع دے سکتا۔ اس کے پاس 1000 بہانے ہوں گے اور خود اس کے ماتحت ہی اس کی جھوٹی کہانی کو سچ بتائیں گے تو وہ فوراً بحال بھی ہو جائے گا۔ اس کا مطلب تو یہ ہے کہ حوالدار سے محتاط رہنا ہوگا۔ صرف محتاط رہنے سے کیا ہوگا؟ محسن بولا۔ اس سے پوچھنا پڑے گا کہ اس نے سراج کو فرار ہونے میں کس طرح مدد دی اور کیوں مدد دی۔ گاؤں کا مجمع نمبردار کی حویلی کے دالان میں تھا۔ متاثرہ خاندان کے علاوہ گاؤں کے ہر گھر کا تقریباً ہر فرد وہاں موجود تھا۔ بیک وقت سب بول رہے تھے، گریہ و زاری وہی کر رہے تھے جن کے بھائی یا بیٹے اٹھائے گئے تھے۔ گاؤں کی مقامی قیادت اس غم زدہ اور بچھڑے ہوئے ہجوم کو خاموش کرنے میں ناکام رہی تھی۔ زیادہ جوشیلے نوجوان کلہاڑیاں، ڈانگ، سوٹے اور ٹوکے لے کر ڈاکوؤں کے تعاقب میں جانا چاہتے تھے، مگر ذی ہوش لوگ ان کو روک رہے تھے۔ اچھی بات یہ تھی کہ خواتین کو اندر نہیں آنے دیا گیا تھا۔ ان کی فریاد و فغاں پس منظر میں مسلسل جاری تھی، لیکن وہ براہ راست اس اجتماع کے سامنے اپنے ہسٹیریا کی دیوانگی کا مظاہرہ کرنے سے قاصر رہیں، ورنہ حاضرین کی قوت فیصلہ بھی بری طرح متاثر ہوتی۔ آئیے آئیے ایس پی صاحب، نمبردار نے پریشانی سے سر پر ہاتھ پھیر کر کہا، آپ بھی موجود ہیں، اچھا ہوا جو یہ واقعہ آپ کے سامنے پیش آیا۔ یہ بہت اچھا ہوا، کسی نے چلا کے کہا۔ اوئے پاگل دے پتر، میرا مطلب تھا کہ کوئی معتبر گواہ تو ہے۔ نمبردار نے دخل در معقولات کرنے والے کو جھاڑا۔ دیکھیے میں چشمدید گواہ نہیں ہوں، محسن نے فوراً وضاحت ضروری سمجھی۔ نہ یہ واقعہ میرے سامنے پیش آیا ہے اور نہ میری موجودگی میں۔ اس کا مطلب ہے تم کچھ بھی نہیں کرو گے، کسی نے کہا۔ آخر ہو نا پولیس والے، دوسری آواز آئی۔ میں نے یہ نہیں کہا کہ میں کچھ نہیں کروں گا، محسن نے گرج کر کہا۔ جو کچھ میں نے ایک دن میں کیا وہ آپ لوگوں نے دیکھا تھا، اس کے باوجود تم مجھے پولیس والا ہونے کی گالی دیتے ہو۔ جب تک مجھے ساری بات معلوم نہیں ہو جاتی میں کچھ نہیں کر سکتا، اور ایسے تو مجھے کچھ پتا نہیں چلے گا۔ کوئی لڑ رہا ہے، کوئی گالیاں دے رہا ہے، کوئی رو رہا ہے تو کوئی صرف ہنگامہ کر رہا ہے۔ میں حکم دیتا ہوں کہ یہاں صرف وہ لوگ رہیں جن کا اغوا ہونے والوں سے قریبی تعلق ہے۔ 5 جوان اغوا ہوئے ہیں، ان 5 گھروں کے مردوں کے سوا سب باہر نکل جائیں، اپنے اپنے گھر جائیں اور مجھے کام کرنے دیں۔ اور ہاں، وہ لڑکا جو ان بدماشوں کی قید سے فرار ہو کے آ گیا تھا، پہلے وہ سامنے آئے۔ مجمع خاموش تو پہلے ہی ہو گیا تھا۔ اب لوگوں نے ادھر ادھر دیکھا، لیکن نہ کسی نے جواب دیا اور نہ کوئی اپنی جگہ سے ہلا۔ تم لوگوں نے سنا نہیں میں نے کیا کہا ہے؟
محسن نے دھاڑ کر کہا اور ایک دم ریوالور نکال کر ہوائی فائر کر دیا۔ مجمع یوں منتشر ہوا جیسے جلسہ عام میں بم پھٹ جائے۔ 2 منٹ میں وہ سب حویلی کے دالان سے نکل گئے۔ اندر کوئی 10-12 افراد رہ گئے۔ جاہل لوگ میری ایک نہیں سنتے تھے۔ نمبردار نے اطمینان کا سانس لیا اور یہ بھی بتا دیا کہ وہ خود کو تعلیم یافتہ سمجھتا ہے۔ وہ لڑکا کدھر ہے؟ محسن نے ایک کرسی پر تشریف فرما ہو کے کہا جو ملازم اندر سے اٹھا کے لایا تھا۔ دوسری پر میں بیٹھ گیا۔ نمبردار صاحب تیسری کرسی کے آنے تک کھڑے رہے۔ وہ تو نہیں ہے، کسی نے کہا۔ حکیم صاحب اس کی پٹی کر رہے تھے۔ اچھا اسے بعد میں لے آنا، محسن بولا۔ پہلے تم آؤ، تم بتاؤ کہ تم نے کیا دیکھا اور کیا سنا۔ او جی رب نہ دکھائے کسی نو جو میں نے دیکھا، ایک اڈھیر عمر کے شخص نے پگڑی کے کونے سے آنکھیں صاف کر کے کہا۔ اس طرح بھی کدی ہوتا ہے، اتنی زندگی لنگ گئی ہے، کدی نہیں سنا کہ بندیاں نو کوئی اس طرح بھیڑ بکریوں وانگ لے جاندا ہے۔ ظلم دیکھو تقریر مت کرو، محسن بولا۔ یہ بتاؤ تم نے دروازے پر دستک دینے والے کو دیکھا تھا؟ اس طرح کے جیسے میں آپ کو دیکھ رہا ہوں۔ وہ اپنی اردو پنجابی کی ملی جلی زبان بولتا رہا۔ ایسے تو نہیں دیکھا ہوگا، گاؤں کی گلیوں میں اندھیرا ہوتا ہے اور میں روشنی میں بیٹھا ہوں، محسن نے کہا۔ لیکن تم کو اپنی نظر پر اتنا بھروسہ ہے تو مجھے اس کا حلیہ اور ناک نقشہ سب بتاؤ۔ مقرر کو محسن کے حوصلہ شکن رویے نے کچھ محسوس کیا۔ وہ جی بندہ تھا میری طرح گبرو جوان، واہ واہ قد، چوڑی چھاتی۔ بے وقوف اس کا قد کتنا تھا، موٹا تھا یا دبلا تھا؟ سر پر بال تھے یا گنجا تھا؟ بال تھے تو سیاہ تھے یا سفید؟ محسن نے برہمی سے کہا۔ وہ سر قد میں کیسے ناپتا؟ وہ سر کھجانے لگا۔ اچھا اس کا اپنا رنگ کیسا تھا؟ مونچھیں تھیں؟ کپڑے کیسے پہن رکھے تھے؟ محسن نے اس پر جرح جاری رکھی۔ وہ بڑھ چڑھ کے بے تکی باتیں کرنے یا بونگیاں مارنے کا عادی تھا، وہ بھی اندھیرے اور افراتفری کے باعث زیادہ کچھ نہیں دیکھ سکا تھا۔ محسن نے اسے جھاڑ کے ایک طرف کر دیا اور وہ خاصا افسردہ سا زمین پر اکڑوں بیٹھ گیا۔ دوسرے گواہوں کے بیانات سے ہم نے جو نتائج اخذ کیے ان سے ظاہر ہوا کہ اغوا کرنے والے ایک اسٹیشن ویگن میں تھے۔ اسے دیہاتیوں نے بہت بڑی جیپ قرار دیا تھا۔ ان میں سے ایک نے سفید بشرٹ اور سیاہ پتلون پہن رکھی تھی اور دوسرے نے نیلی سفید دھاریوں والی قمیض اور نیلی پتلون۔ دونوں نے منہ پر عام قسم کے رومال اس طرح لپیٹے تھے کہ صرف ان کا آدھا چہرہ چھپ سکتا تھا۔ ان کی صرف آنکھیں نظر آتی تھی لیکن صورت کے نقوش اوجھل تھے۔ ان دونوں کی عمر پر اتفاق رائے تھا کہ 30-35 سال ہوگی۔ قد اور وزن کے تعین کے لیے حاضرین میں سے میرا انتخاب کیا گیا، جس سے ثابت ہوا کہ وہ 5 فٹ 10, 11 انچ اور 150-60 پاؤنڈ کے جوان آدمی تھے۔ انہوں نے گاڑی کو گاؤں کے کنارے آبادی کے قریب لا کے کھڑا کیا اور قریب ترین گھروں سے 6 جوانوں کو اٹھانے کا فیصلہ کیا۔ جو نوجوان کھیتوں میں پانی لگا کے لوٹ رہا تھا وہ سب سے پہلے اٹھا لیا گیا تھا اور اسی سے پوچھا گیا تھا کہ وہ اپنے جیسے 5 جوانوں کے نام اور گھر بتائے۔ اس نوجوان کی ہانسی ٹھکائی ہوئی تھی کیونکہ وہ چلانے لگا تھا اور تعاون پر آمادہ نہ تھا۔ اس بیان بازی میں تقریباً 1 گھنٹہ صرف ہو گیا۔ پھر وہ بہادر جوان آ پہنچا جو دشمنوں کے نرغے سے نکل بھاگا تھا اور گولی کھانے کا اعزاز بھی حاصل کر چکا تھا۔ 2 افراد اسے یوں اٹھا کے لائے کہ ان دونوں نے ایک دوسرے کے ہاتھ کلائی سے پکڑ لیے تھے۔ اس طرح ایک جھولا سا بن گیا تھا اور یہ خاصا کارآمد اسٹریچر تھا۔ اس جوان کے آتے ہی واہ واہ کی آوازیں بلند ہوئیں اور کسی نے اسے شیٹ دا پتر بھی کہا۔ اسے محسن کے سامنے زمین پر رکھ دیا گیا بلکہ پٹخ دیا گیا۔ محسن نے اسے تھپکی دی۔ تم واقعی بہادر آدمی ہو، محسن بولا۔ جناب مجھے پولیس میں رکھ لیں۔ اس نے فوراً انعام کا مطالبہ کر دیا۔ بہادر لوگ پولیس میں نہیں جاتے، محسن نے رک کر کہا۔ پھر کہاں جاتے ہیں؟ وہ بولا۔ تم فوج میں جاؤ جوان، محسن نے کسی قسم کے وعدے سے گریز کرتے ہوئے مشورہ دیا۔ اب ذرا تفصیل سے بتاؤ کہ وہ کون لوگ تھے، ان کا ناک نقشہ، لباس، حلیہ سب تم نے اچھی طرح دیکھا تھا؟ اس جوان نے بھی جو کچھ بتایا وہ مختلف نہیں تھا۔ تم نے ان کی گفتگو بھی سنی ہوگی، محسن نے کہا۔ ہاں جی، وہ آپس میں باتیں کر رہے تھے کہ بیٹھے بٹھائے مصیبت پڑ گئی۔
وہ بولا کیسی مصیبت؟ محسن بولا یہ تو پتہ نہیں۔ لڑکا بولا بس وہ ایک دوسرے کو الزام دے رہے تھے، ایک نے کہا کہ تم اندھے ہو کے گاڑی چلاتے ہو، دوسرے نے کہا کہ تم خود ڈرائیور بن جاؤ۔ دونوں بہت غصے میں تھے لیکن انہوں نے لڑکوں سے کہا کہ پریشان ہونے کی بات نہیں، 2-4 گھنٹے کا سارا کام ہے، تم کو پیسے بھی ملیں گے، صبح ہونے تک تم سب واپس گھر پہنچ جاؤ گے۔ کام کے بارے میں انہوں نے کچھ نہیں بتایا کہ کیا کام ہوگا؟ نہیں سر جی، لڑکے بہت ڈرے ہوئے تھے۔ وہ بولا انہوں نے سب کو اٹھا کر زبردستی گاڑی میں ڈال دیا۔ یہ بات میری سمجھ میں نہیں آتی۔ محسن بولا تم سب جوان اور صحت مند لوگ ہو، وہ کیا ٹارزن تھے کہ تم کو اٹھا کے پھینکتے رہے، اور جب گاڑی میں 6 جوان ہو گئے تھے تو کیا اس کو بھی قابو نہیں کر سکتے تھے جو پیچھے بیٹھا ہوا تھا؟ یہ دیکھیں جناب، لڑکے نے اپنی زخمی ٹانگ محسن کے قریب کی۔ اور ایک ہوتے لت پیچھے کر کسی نے اس کو بدتمیزی کے مظاہرے پر ڈانٹا کہ وہ ایک پولیس افسر کی طرف ٹانگ پھیلاتا ہے۔ تمہارا مطلب ہے کہ ریوالور تھا اس کے پاس، اس لیے تم سب کچھ نہ کر سکے؟ محسن نے کہا جی ہاں، اس نے کہا تھا کہ پستول میں 6 گولیاں ہیں، کسی نے مستی کی تو وہ سب کے سر میں سوراخ کر دے گا۔ یہاں جوان نے پیشانی کے وسط میں انگلی رکھ کے بتایا۔ اللہ توبہ، کسی نے خوف سے جھرجھری لے کر کہا تم مجھے سمجھدار لگتے ہو، پھر تم نے جان کا خطرہ مول کیوں لیا؟ محسن بولا کیا تم کو ڈر نہیں تھا کہ وہ پیچھے سے تم کو گولی مار دے گا؟ ڈر تو تھا جناب، مگر میں نے دیکھا کہ دروازہ کھلا ہوا ہے۔ وہ اپنے فرار ہونے کے کارنامے کی تفصیلات بتانے لگا۔ وہ دروازے کے قریب تھا اور میں اس کے پیروں میں۔ اس نے ایک پاؤں میری کمر پر رکھا ہوا تھا، ایک جگہ کھڈا تھا، جھٹکا لگا تو وہ کچھ آگے جھکا۔ میں نے اس کی گردن پر مکہ مار کے اسے نیچے گرا دیا اور خود اٹھ کر باہر کود گیا۔ اسے بھی اٹھنے میں دیر لگی اور مجھے بھی۔ اللہ کا شکر ہے گرنے سے میری ٹانگ نہیں ٹوٹی تھی، ورنہ میں وہیں پڑا رہتا۔ اس وقت تو میں نے کچھ نہیں دیکھا، گرا اور اٹھ کے بھاگا۔ گاڑی کی رفتار زیادہ نہیں تھی ورنہ ہڈیاں تو ضرور ٹوٹ جاتی اور وہ آدمی وہیں آ کے میرے سر میں یہاں سوراخ کر دیتا۔ اس نے دوبارہ پیشانی کے بیچ میں انگلی رکھی۔ تم نے بہت حاضر دماغی سے کام لیا، محسن نے کہا۔ کیا تم پڑھنا لکھنا جانتے ہو؟ ہاں جی، 7ویں جماعت تک مرید میں چاچے سے پڑھا تھا، وہ ماسٹر ہے وہاں۔ وہ بولا گڈ، پھر تو تم نے گاڑی کا نمبر بھی نوٹ کیا ہوگا۔ محسن بولا۔ لڑکے نے نفی میں سر ہلایا۔ اس پر نمبر تھا ہی نہیں۔ کیا مطلب؟ مطلب یہ سر جی کہ جہاں نمبر لکھا ہوتا ہے وہاں کچھ بھی نہیں تھا، آگے تو میں نے دیکھا نہیں، لیکن جب وہ مجھے اندر دھکیل رہا تھا وہ مندری والا، تو میں نے مندری والا، میں نے اور محسن نے بیک وقت کہا۔ یہ غیر شعوری رد عمل تھا، بالکل ایسا ہی جیسے بجلی کا جھٹکا لگنے پر ہو سکتا ہے۔ ان میں سے ایک جو کالا بھینسا تھا جناب، اس کے دونوں کانوں میں پیتل کی مندریاں تھی، چھوٹی چھوٹی اور گول، لڑکے نے وثوق سے کہا، اور اس کے بال چھوٹے، سخت اور گھنگریالے تھے۔ محسن نے کہا سخت کا تو مجھے نہیں پتا سر جی، میں نے ہاتھ لگا کے نہیں دیکھے تھے، لیکن چھوٹے ضرور تھے اور گھنگریالے بھی تھے۔ لڑکا سر ہلا کے بولا پیچھے کی طرف بنے ہوئے۔ میں نے کہا ماتھا تنگ، موٹے ہونٹ، چوڑی ناک۔ محسن بولا صرف ماتھا نظر آتا تھا اس کا جناب۔ لڑکے نے بوکھلا کے مجھے اور محسن کو دیکھا۔ ہونٹ اور ناک تو رومال کے نیچے تھے۔ کیا آپ نے اس کو شناخت کر لیا ہے؟ نمبردار نے پر امید لہجے میں کہا۔ یہ تو کمال ہو گیا۔ ابھی کوئی کمال نہیں ہوا ہے۔ محسن اٹھ کھڑا ہوا۔ یہ ہو سکتا ہے کہ میرا خیال غلط ہو، لیکن اس حلیے کا ایک ہی شخص میرے ذہن میں آتا ہے، استاد پیڈرو۔ میں نے دل ہی دل میں کہا، ذرا سی بات نے جو اب تک غیر اہم سمجھی گئی تھی میرے خیالات میں طوفان برپا کر دیا تھا۔ اگر وہ پیڈرو ہی تھا تو اس کے ساتھ دوسرا کون تھا؟ وہ اس گاؤں تک کیسے آ پہنچے تھے؟ ان کو 6 جوان آدمی پکڑ کر لے جانے کی کیا ضرورت پڑ گئی تھی؟ وہ کسی مصیبت کا حوالہ دے رہے تھے۔ ایک نے دوسرے کو اندھا ہو کے گاڑی چلانے کا الزام کیوں دیا تھا؟ کیا ان کی گاڑی الٹ گئی تھی یا گاڑی کو حادثہ پیش آ گیا تھا؟ وہ کون سی گاڑی تھی؟ اس گاڑی میں کیا تھا؟ کون تھا؟ یکے بعد دیگرے ہزاروں سوالات میرے ذہن میں کل بلانے لگے، جیسے بند گٹر کا ڈھکنا کھولنے سے سینکڑوں کیڑے فرش پر رینگنے کے لیے نکل آئیں۔